السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخاصتان عرفیة لادائمة فی البعض۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خاصتین کا عکس بیان فرماتے ہیں۔ خاصتین سے مراد ہے یہاں پر مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ، اور بیان چل رہا سوالب کا، تو مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ، یہ خاصتین سے مراد ہے۔ ان دونوں کے عکس کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ، ان دونوں کا عکس کیا آتا ہے؟ عرفیہ لادائمہ فی البعض آتا ہے۔ عرفیہ لادائمہ فی البعض آتا ہے، یعنی کہ ایسا قضیہ عرفیہ آتا ہے جو مقید ہو لادائمہ فی البعض سے، لادوام فی البعض سے۔ تو عرفیہ لادائمہ فی البعض کون سا قضیہ کہلاتا ہے؟ تو شارح بیان فرماتے ہیں عرفیہ لادائمہ فی البعض سے مراد وہ ایسا قضیہ ہے جو مرکب ہو عرفیہ عامہ کلیہ سے اور مطلقہ عامہ جزئیہ سے۔ تو اب حاصل کلام نکل کے یہ آئے گا کہ مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ عرفیہ عامہ کلیہ اور مطلقہ عامہ جزئیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرفیہ لادائمہ فی البعض سے مراد ایسا قضیہ ہے جو مرکب ہو عرفیہ عامہ کلیہ سے اور مطلقہ عامہ جزئیہ سے۔ تو اب اس قضیے میں عرفیہ عامہ کلیہ یہ کیا ہے؟ یہ قضیے کا جزء اول ہے، اور مطلقہ عامہ جزئیہ یہ کیا ہے؟ یہ لادوام فی البعض کا مفہوم ہے، لادوام فی البعض کا مفہوم ہے۔ پتہ چلا مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کا جو عکس آتا ہے وہ عکس دو قضیوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک مطلقہ عامہ جزئیہ پر اور دوسرا لادوام فی البعض کے مفہوم پر۔ اس کا بھی طریقہ کار ثابت کرنے کا وہی ہے جو ما قبل میں کرتے چلے آئے، کہ ہم نے جو کہا مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کا عکس عرفیہ لادائمہ فی البعض آتا ہے، اس نے کہا کہ اگر ہم یہ تسلیم نہ کریں کہ مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کا عکس عرفیہ لادائمہ فی البعض آتا ہے، یعنی کہ ہم اس بات کو تسلیم نہ کریں، تو پھر ہم کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اس کی نقیض ضرور صادق ہوگی۔ اگر مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا عکس عرفیہ لادائمہ فی البعض صادق نہ مانے، تب ایسی صورت میں اس کی نقیض کو ثابت مانیں گے۔ تو چونکہ عرفیہ لادائمہ فی البعض یہ ایسا قضیہ ہے جو مرکب ہے دو قضیوں سے، تو اب ہم دونوں قضیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے، پھر اس نقیض کو اصلی قضیے سے ملائیں گے۔ پہلے جز کی اگر نقیض لے کر کے آئیں گے تو اس کو بھی اصل قضیے سے ملائیں گے اور پھر قیاس بنائیں گے۔ نتیجہ اب جو نکل کے آئے گا وہ نتیجہ اس بات کو مستلزم ہوگا کہ شے کا اپنی ہی ذات سے کیا ہو جائے؟ سلب ہو جائے۔ اسی طریقے سے پھر ہم دوسرے والے جز کی نقیض لا کر اصل قضیے کے ساتھ ملا کر کے قیاس تیار کریں گے۔ اب جو نتیجہ نکل کے آئے گا یہ نتیجہ بھی جناب والا شے کا اپنی ہی ذات سے سلب کرنے والا ہوگا، اور شے کا اپنی ہی ذات سے سلب یہ کیا ہے؟ محال۔ یہ محال کیوں پیدا ہوا؟ یہ محال اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کا عکس عرفیہ لادائمہ فی البعض نہیں مانا۔
لہذا جب نقیض باطل ہو گئی تو نقیض کا باطل ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کا عکس عرفیہ لادائمہ فی البعض ہی صادق ہوگا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کا عکس کیا آئے گا؟ عرفیہ لادائمہ فی البعض آئے گا۔ دیکھیں، اعلم، آپ جان لیجیے، ان العرفیۃ اللادائمہ کہ عرفیہ لادائمہ فی البعض قضیۃ، ایسا قضیہ ہے مرکبۃ جو مرکب ہے عرفیہ عامہ کلیہ سے اور مطلقہ عامہ جزیہ سے۔ اما العرفیۃ العامۃ فہی الجزء الاول، عرفیہ عامہ تو وہ کیا ہے؟ جزء اول ہے۔ واما المطلقۃ العامۃ الجزئیہ، اور مطلقہ عامہ جزیہ، فہی مفہوم اللادوام فی البعض، تو وہ لادوام فی البعض کا کیا مفہوم ہے؟ شارح فرماتے اذا عرفت هذا، جب آپ نے اتنا جان لیا، فنقول، تو ہم کہتے ہیں الخاصتان ای المشروطۃ الخاصۃ والعرفیۃ الخاصۃ والسالبتان، کہ مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ تنعکسان الی العرفیۃ العامۃ المقیدۃ باللادوام فی البعض، یہ دونوں کے دونوں منعکس ہوں گے عرفیہ عامہ کی طرف جو کہ مقید ہو لادوام فی البعض کے ساتھ۔ جیسے ہمارا قول بالضرورت لا شیء من المتکلم بساکن اللسان ما دام متکلما لا دائما، یہ قضیہ کا مشروطہ خاصہ ہے۔ اگر ہم اس میں دوام کی قید لگا دیں بالدوام لا شیء من المتکلم بساکن اللسان ما دام متکلما لا دائما، تو یہ قضیہ کا ہو جائے گا عرفیہ خاصہ ہو جائے گا۔ لا دائمہ سے مراد کیا؟ ای کل متکلم ساکن اللسان بالفعل، ہر متکلم زبان کو ساکن رکھنے والا بالفعل۔ تو یہ جو ہم نے قضیہ پیش کیا آپ کے سامنے، یا تو یہ مشروطہ خاصہ اگر بالضرورت کی قید کے ساتھ پڑھیں، یا پھر عرفیہ خاصہ اگر بالدوام قید کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا عکس کیا ہے؟ عرفیہ عامہ ہے جو مقید ہے لادوام فی البعض کے ساتھ۔ اب وہ لادوام فی البعض کیا ہے وہ بتاتے ہیں، وہ قولنا، وہ ہمارا قول بالدوام لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم ما دام ساکن اللسان لا دائم فی البعض، دائمی طور پر ساکن اللسان میں سے کوئی بھی متکلم نہیں ہے جب تک کہ وہ ساکن اللسان ہے، نہ دائما فی البعض، نہ کہ بعض میں دائمی طور پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل، بعض زبان کو روکنے والے کیا متکلم بالفعل ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو عکس نکل کے آیا وہ صادق کعین ہی، یہ عکس اپنے اصل کی طرح ہی کیا صادق ہے۔ اب کیسے صادق ہے اس کا صدق دکھائیں گے۔ سب سے پہلے عرفیہ عامہ کا صدق دکھائیں گے، پھر اس کے بعد لادوام مقید فی البعض کا ذکر دکھائیں گے، کا صدق دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے عرفیہ عامہ کا صادق ہونا ملاحظہ کریں۔ شارح بیان فرماتے ہیں عرفیہ عامہ مثلا بالدوام لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم ما دام ساکن اللسان، یہ صادق کیوں ہے؟ یہ صادق اس لیے ہے کہ یہ عرفیہ عامہ ہے، عامہ یہ کیا ہے؟ عرفیہ عامہ ہے۔ تو یہ لازم ہے کس کے لیے؟ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے لیے۔ عرفیہ عامہ یہ کس کو لازم ہے؟ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے لیے۔ تو عرفیہ عامہ یہ لازم ہو گیا کس کے لیے؟ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے لیے، اور مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ یہ کیا خاص ہیں؟ نہیں، یہ دونوں کے دونوں کیا عام ہیں، یہ دونوں کے دونوں عام ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں قضیے کیا ہیں؟ صادقہ ہیں۔ تو صادق ہونا ان دونوں کو لازم ہوا، تو جو عام کا لازم ہوگا وہ خاص کا بھی لازم ہوگا، لہذا عرفیہ عامہ بھی کیا ہوگا؟ یہ مشروطہ عامہ کی طرح یہ بھی صادق ہوگا۔ جب ہمارے نزدیک عام صادق ہے تو اس عام کے لیے جب صادق ہونا لازم ہے، اسی طریقے سے جو خاص ہوگا اس خاص کے لیے بھی صادق ہونا لازم ہوگا۔ اس لیے جو اس کا عکس نکل کے آیا عرفیہ عامہ
لادائمہ فی البعض کا پہلا جز یعنی کہ عرفیہ عامہ یہ کیا صادق ہے رہا جناب والا لادوام فی البعض کا صادق ہونا، وہ اس لیے کہ اگر ہم لادوام فی البعض کو صادق نہ مانے تو ضرور اس کی نقیض کیا ہوگی، صادق ہوگی۔ اگر ہم بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل کو ہم صادق نہ مانے تو ایسی صورت میں اس کی نقیض ضرور صادق ہوگی۔ تو اب بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل چونکہ یہ قضیہ موجبہ جزیہ لہذا اس کی نقیض ہم لے کر کے آئیں گے تو وہ سالبہ کلی آئے گی، تو وہ نقیض کیا آئے گی، لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم بالدوام۔ اب ہم اسی نہج پر جو ما قبل میں طریقہ ہم نے سیکھا ہم اس کو اصل کے لادوام سے ملائیں گے، اصل کے لادوام سے ملائیں گے۔ اصل کا لادوام کیا تھا، اصل کا لادوام دا کل متکلم ساکن اللسان بالفعل۔ اب ہم اصل کے لادوام کو کیا بنا دیں گے، صغرا بنا دیں گے، اس کے موجبہ ہونے کی وجہ سے وہ اس نقیض کو کیا بنا دیں گے، کبرا۔ بہین طور کہ ہم کہیں گے کل متکلم ساکن اللسان بالفعل لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم بالدوام، تو ہم نتیجہ نکل کے آئے گا لا شیء من المتکلم بمتکلم بالفعل کہ متکلم میں سے کوئی بھی متکلم بالفعل نہیں ہے۔ یہ جناب والا کیا شے کا اپنی ذات سے سلب ہے، اور شے کا اپنی ذات سے سلب کیا محال ہے۔ یہاں جو محال پیدا ہوا وہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے اصل کے لادوام کا جو عکس نکل کے آیا ہم نے اس عکس کو سچا نہیں مانا بلکہ لادوام کے عکس کی نقیض کو ہم کیا مان رہے تھے، سچا مان رہے تھے۔ لہذا جب نقیض کا صادق ہونا باطل ہو گیا تو پھر عکس کا لادوام یہ کیا ہو جائے گا، صادق ہو جائے گا۔ یعنی جب لادوام فی البعض کی نقیض باطل ہو گئی تو اب لادوام فی البعض کا جو اصل عکس نکل کے آیا وہ عکس کیا ہوگا، صادق ہوگا۔ فرماتے ہیں اما صدق اللادوام را لادوام فی البعض کا صدق فلانہ، تو وہ اس لیے کہ لو لم یصدق بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل، اگر بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل صادق نہ ہو لصدق نقیض ہو تو ضرور اس کی نقیض صادق ہوگی۔ وہ نقیض کیا ہمارا قول لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم بالدوام فنتمه مع لادوام الاصل، تو اب ہم اس کو ملائیں گے اصل کے لادوام کے ساتھ۔ اصل کا لادوام کیا ہے، اس کا خلاصہ محاصل کیا ہے، اس کا خلاصہ ہے کل متکلم ساکن اللسان بالفعل بأن نجعل لادوام الاصل، بہی طور کہ ہم اصل کے لادوام کو بنائیں گے صغرا، وہذا النقیض کبرا، اور اس نقیض کو بنائیں گے ہم کبرا، فنقول تو ہم کہیں گے ہکذا اس طرح کل متکلم ساکن اللسان بالفعل، ہر متکلم زبان کو ساکن رکھنے والا بالفعل، ولا شیء من ساکن اللسان بمتکلم بالدوام، اور ساکن اللسان میں سے کوئی بھی متکلم نہیں ہے دائمی طور پر، اس کا نتیجہ نکلے گا لا شیء من المتکلم بمتکلم بالفعل۔ یعنی اس صورت میں شے کا اپنی ذات سے سلب ہو رہا ہے، وہ سلب الشیء عن نفسہ، یہ تو جناب والا شے کا اپنی ذات سے سلب ہے، وہ محال، شے کا اپنی ذات سے سلب کیا محال۔ وهذا المحال ناشٍ عن نقیض اللادوام فی البعض، یہ جو محال پیدا ہوا ہے وہ لادوام فی البعض کی نقیض کی وجہ سے ہے۔ کیوں، اذ لادوام الاصل، اس لیے کہ اصل کا لادوام صادق ہے، فیکون نقیض اللادوام فی البعض باطلا، تو اب ایسی صورت میں لادوام فی البعض کی نقیض کیا ہوگی، باطل ہوگی۔ فیکون اللادوام فی البعض حقا، تو جناب والا لادوام فی البعض یہ کیا ہوگا، حق ہوگا، وہو المطلوب، یہی ہمارا مطلوب ہے۔ اچھا جناب والا، ایک بات مصنف نے یہ فرمائی کہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ یہ دونوں مناقض ہوتے ہیں عرفیہ لادائمہ فی البعض کی جانب۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ان دونوں کا عکس عرفیہ لادائمہ فی الکل آتا ہے، فی البعض کی قید لگائی، فی الکل کی قید نہ لگائی، تو ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی وضاحت شارح بیان فرماتے ہیں دونوں سالبہ کلیہ میں لادوام، دونوں
سالبہ کلیہ میں لادوام مشروطہ خاصہ ہو یا عرفیہ خاصہ ہو، ان دونوں میں لادوام سے اشارہ کس کی جانب ہے؟ مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ کی جانب ہے، مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ کی جانب ہے۔ تو جب دونوں ہی یعنی مشروطہ خاصہ ہو چاہے مشروطہ خاصہ ہو چاہے عرفیہ خاصہ ہو، ان دونوں ہی سالبہ کلیہ میں اشارہ لادوام سے کس کی جانب ہے؟ مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ کی جانب ہے۔ مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ کی جانب ہے تو آپ جانتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ کی جانب منعکس ہوتی ہے۔ تو جب موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، اس لیے جناب والا مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ فرمایا کہ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا عکس عرفیہ لادائمہ فی البعض آتا، بالکل نہیں ہے، اس لیے اس میں خوب غور و فکر کر لیجیے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْعَكِسْ إِلَى الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمُقَيَّدَةِ بِاللَّادَوَامِ فِي الْجُزْءِ نیست کہ خاصتین یہ منعکس نہیں ہوتے ہیں عرفیہ اس عرفیہ عامہ کی جانب مقید ہو لادوام فی الکل سے۔ کیوں؟ لِأَنَّ اللَّادَوَامَ فِي السَّالِبَتَيْنِ الْكُلِّيَّتَيْنِ، اس لیے کہ دونوں سالبہ کلیہ میں لادوام اشارتن اس سے اشارہ الی مطلق عامت موجبۃ مطلق عامہ موجبہ کلیہ کی جانب، الموجبۃ الکلیہ تنعکس الی الجزیہ اور موجبہ کلیہ یہ منعکس ہوتا ہے جزیت کی جانب۔ فتأمل، آپ غور و فکر کر لیجئے، اس لیے مصنف نے کہا کہ خاصتین کا عکس کیا آتا ہے؟ عرفیہ لادائمہ فی البعض آتا ہے، بالکل نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔